رانا ثناءاللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے جو آپ کے اوپر ہے وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا. ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا. ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کے وکیل کو بھی پتا نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے. یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں. تو ابھی سے وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے. تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو انہوں نے ہمیں تو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری. جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آئی ایم ایف کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور این آر او والے یہ جو لیڈرز تھے انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے. ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اور وہ صرف اور صرف اب ضرورت نہیں ہے آپ آئی ایم ایف کا ہی پڑھ لیں نا. آئی ایم ایف تو ہمارے نیچے نہیں ہے. اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی, جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی, روزگار بڑھتا جا رہا تھا. فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے. یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے کہ ہم سکول کھولنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے ہیں جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی. تو ادھر سے وہ گرتے گرتے آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سکریپ میں بیچی جا رہی ہے مشینری اب. اور یہ جو اب مزید اور مہنگائی آ رہی ہے, سر پوچھیں تو صحیح کہا کہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, پوچھیں لوگوں کے ساتھ گزارا ہوتا کیسے ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا. یہ سائفر کے اوپر جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں اس کے اوپر انکوائری ہو. میں تو تب بھی کوشش کر رہا تھا لیکن تب تو ہونے نہیں دی. تو اللہ کرے کہ اس میں سے ہی کچھ چیز نکلائے. لیکن یہ ایف آئی اے نہیں کر سکتی کہ وہ تو کنٹرولڈ ہے انہی لوگوں سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ سازش سے. دوسری چیز ہے, اب دو اور میرے اوپر نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر. اب القادر کے اوپر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ دلوایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے القادر یونیورسٹی بنائی تھی. اور القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ چیریٹی کی یونیورسٹی. چیریٹی کا مطلب یہ کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, اس کے اوپر ایک بیس کیا کہ کوشش کی کہ اس ملک کے اندر سمجھ تو آئے. اور پھر صوفیزم, اتنے زیادہ لوگ بڑے بڑے ہمارے صوفی جو لیڈرز تھے, لیڈرز میں کہوں گا ان کے بہت بڑے لوگ آج بھی عرس پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں. ان کے کلام کا پتہ تو چلے, لوگ آ کے چلے جاتے ہیں, یہ تو پتہ چلے کہ وہ پیغام کیا دینے آئے تھے. تو ایک تو یہ اور پھر دوسری ٹیکنالوجی. یہ مقصد تھا. اور سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں, سارے غریب گھرانوں کے ہیں اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کا کیا ذاتی فائدہ ہے؟ اس پہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ مجھے کدھر سے فائنینشل بینیفٹ ہوا ہے. یعنی اگر پوچھتے ہیں فائنینشل بینیفٹ تو دیکھیں کہ ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بنایا یہاں لاہور کے اندر, ذرا دیکھیں کتنے اربوں روپے کا بنا ہے. وہ دیکھ لیں کہ جو لندن کے اندر جو ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ آیا جو آج سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, تو اس میں سے 50 ملین پاؤنڈ انہوں نے گھر خریدا ہے لندن میں حسن شریف سے, نواز شریف کے بیٹے سے. یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ, کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آیا گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے اندر وہ پوچھا کسی نے ان سے, اور پیسہ بھی یہاں پڑا ہے. اگر وہ کہتے ہیں غلط مت میں آ گیا, وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں
بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں, لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں. وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس بھی یہ چوائس تھی, ہم نے پیسہ منگوا لیا, پیسہ یہاں پڑا ہے, تو چوری کدھر ہے اس میں؟ یہ القادر. دوسرا توشہ خانہ. اب توشہ خانہ کا ذرا سمجھ جائیں, وہ توشہ خانہ ہے کیا. یہ لوگوں کو ہے جی پتہ نہیں کیا اتنا بڑا اس کو بنا دیا. 70 سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے. جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے, اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی, پریزیڈنٹ کو ملتی ہے, آرمی چیف کو ملتی ہے, وزیروں کو ملتی ہے, پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس کو ملتی ہے. یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹس ملتی ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے. جب سے 70 سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فورن آفس میں آتی ہیں, وہ جا کے دیتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو, کیبنٹ سیکرٹری آگے ایویلویشن کے لیے ایف بی آر کو بھیج دیتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے, وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے, یہ اسیس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر, وزیروں, جن کو بھی تحفہ, ان کے پاس آتے ہیں جی یہ ہے اس کی قیمت اسیس. اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں, اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی سمجھ آئے وہ پھر آکشن ہوتی ہے, وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے. یہ ہے قانون.